نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے نماز کی پابندی کا، نماز قائم کرنے کا۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ نہیں کبھی پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں، اور یہاں تک اس کی تاکید ہے، پابندی ہے کہ سفر میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں۔ بیمار ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے۔ سفر میں یہ موقع ایسا آ جائے کہ نماز پڑھنی مشکل ہے پھر بھی پڑھے، مشکل سے پڑھے۔ البتہ یہ سہولت دی گئی اگر سفر ایک خاص مدت مسافت کا ہو، اس سے آگے چلا جائے، اس سے بڑھ جائے سفر، تو نماز میں قصر کرنے کی اجازت ہے۔ کاف صاد را، قصر کا معنی ہے کم کرنا، تھوڑی کرنا، اس کی اجازت ہے، بلکہ بعض جگہ حکم ہے کہ یہ کم کریں۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہم گھر سے نکل گئے تو سفر شروع ہو گیا ہے، شہر سے نکلے تو مسافر ہو گئے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کم کر لیں گے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے ایک خاص مدت سفر کی بنتی ہے جس میں شریعت کے اعتبار سے، یہ حدیث مبارکہ کی روح سے، آثار صحابہ کی روح سے 3 دن رات کا سفر ہوتا ہے۔ اس دور کے حساب سے جب پیدل یا اونٹوں پر سواری کرتے تھے، وہ سفر تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ پہلے میل ہوتے تھے، 57 میل، 3 فرلانگ کہا جاتا تھا اس کو۔ تو اتنے سفر پر جانا ہو اور اس کے لیے اپنے شہر سے، قصبے سے، گاؤں سے نکل جائے باہر، اتنے دور جانے کے لیے، پھر وہ مسافر ہے شرعی اعتبار سے۔ اسے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز قصر کرے۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ فرض نماز جو 4 رکعت والی ہم نے 2 رکعت پڑھے، 3 والی میں قصر نہیں ہے، 2 والی میں قصر نہیں ہے، 4 والی نماز میں قصر ہے کہ 2 اور فرض پڑے گا۔ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، زجاجۃ المصابیح کتاب الاصح کے حوالے سے۔ اسے پاک ہے ان علی ابن ربیعۃ الوالبی، علی بن ربیعہ والبی رضی اللہ عنہ سے روایت قال کہتے ہیں سألت عبداللہ بن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، اذا کم تقصیر الصلاۃ، کہاں تک جانا ہو، کتنے فاصلے میں نماز قصر کی جائے گی؟ قال اتعرف السویدہ، انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے سویدہ کہاں ہے، جانتے ہو؟ قال قلت لا، کہتے میں نے کہا نہیں۔ قال ہی 3 لیال قواصدہ، کہتے میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 راتوں کا سفر ہے۔ اذا خرجنا الیہا قصرنا الصلاۃ، جب ہم وہاں جانے کا ارادہ کر کے نکلتے، وہاں طرف جاتے پھر ہم نماز قصر کرتے تھے۔ 3 راتوں کا سفر ہے وہ۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سفر شرعی جس میں قصر نماز پڑھنی ہے وہ 3 راتوں کا سفر ہوتا ہے، درمیانی رفتار سے سفر ہے۔ جب کوئی شخص اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے تو 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت فرض کے ساتھ ادا کرے گا۔
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है अता इब्न अबी रबाह, अता इब्न अबी रबाह से रिवायत है, क़ाल कहते हैं कुल तो इब्न अब्बास, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सवाल किया, उनसे कहा अक्सुरु इला अरफा, क्या मैं जब अरफा जाऊँ अरफात जाऊँ तो नमाज कसर करूँ? क़ाल ला, उन्होंने कहा नहीं। कुल तो अक्सुरु इला मुर्र, मैं मकाम में मुर्र पर जाऊँ तो वहाँ नमाज कसर करूँ? क़ाल ला, कहते नहीं। कुल तो अक्सुरु इला तौइफ़ी व इला उस्फ़ाना, क्या मैं जब यहाँ से मक्का से तौइफ जाऊँ या उस्फान जाऊँ तो नमाज कसर करूँ? क़ाल नअम, उन्होंने कहा हाँ वहाँ कर सकते हो। ये बताया। एक और इत्तेफाक में इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, क़ाल उन्होंने कहा ला तुक्सिरु इला अरफा व बतनी नखला, नमाज कसर न करो, कम न करो जब अरफा जाओ, अरफात या बतनी नखला जाओ। अक्सर इला उस्फाना व तौइफ़ी व जद्दा, जद्दा जाओ या तौइफ जाओ या उस्फान जाओ तो फिर तुम इसको कसार कर सकते हो। दारकुतनी में या अहला मक्का ला तक्सुरू फी अदना मिन अरबत बुरुद, और कहा जाता है कि कहा गया ए मक्का वालो, नमाज कम न करो जबकि तुम 4 बुरीद से कम सफ़र कर रहे हो। इन हदीस मुबारका से ये पता चलता है कि असफान ताइफ जद्दा का सफ़र शरीफ सफ़र है, इससे कम शरीफ सफ़र नहीं है। इस तरह 4 बुरीद भी तकरीबन 50 के करीब शरीफ मील और 90 से ज़ायद किलोमीटर बनते हैं। क्योंकि मक्का अरफा और बतन नखला के दरमियान इसका दर फासला नहीं है, इसलिए मुसाफत शरी सफ़र के जुमरे में नहीं आती, मक्का से अरफात जाना या नखला जाना। इस तरह पता चलता है इतना सफ़र होगा तो सफ़र मुसाफिर कहलाएगा, उसको इजाज़त होगी, ऊपर के हुक्म होगा कि 4 फ़र्ज़ की बजाय 2 फ़र्ज़ अदा करे, मगर सुन्नतें नफल पढ़ने से कोई ममानत नहीं है। इस तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ करेंगे।